باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام دوستو، بھائیو، لائق صد احتشام، معزز مکرم سامعین و حاضرین، واجب صد احترام خواتین و حضرات، اخلاق قرآن ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہیں، اور موضوع میں ہم وہ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید نے کسی معاشرے کی بنیادیں قرار دیا ہے، اور ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے جمع کا لفظ بولا ہے اور اجتماعی طور پہ ان خامیوں کو معاشرے کی بربادی اور تباہی قرار دیا ہے، اور ان کی بنا پہ معاشرے کا بدنام ہونا، برباد ہونا، تباہ اور عالم انسانیت میں بے وقار ہونا، اس معاشرے کا، اس مملکت کا، ان افراد کا بے وقار ہونا جو ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ افراد اور وہ قوم، وہ معاشرہ بے وقار ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے پہلا جو لفظ بولا اس میں صاحبان ایمان سے تخاطب کیا۔ ویسے تو یہ باتیں انسانی معاشرے کے لیے مہلک ہیں، برباد اور تباہ کر دینے والی باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے صاحبان ایمان سے تخاطب کر کے یہ بتایا کہ آپ صاحبان ایمان ہو، آپ کو ان باتوں کو اختیار کرنا یا ان باتوں کو کرنا یا ان باتوں سے اجتناب نہ کرنا اور ان سے نہ بچنا صاحبان ایمان کی بربادی کے لیے کافی ہے، اور ایسا معاشرہ جو امت مسلمہ کا بھی معاشرہ ہو، کسی مسلمان ملک کا بھی معاشرہ ہو، تب بھی وہ پورا معاشرہ بے وقار ہو کے رہ جائے گا۔ غور کیجئے کہ امت مسلمہ کے اگر ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان باتوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے کہ جن سے روکا گیا، اگر انہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو ان کا معاشرہ پورے عالمی انسانیت میں بے وقار ٹھہرے گا، اور ان کا کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید پہلے کیا فرماتا ہے، اور اس میں تمام تقریباً باتیں، جمع کا لفظ ہے، قوم کا، تو اس حوالے سے کہ مسلمان قوم ذہن میں رکھے اس بات کو کہ اگر وہ ان باتوں کو نہیں مانتی تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کا معاشرہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ آئیے ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 پہ آج بات کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، یعنی اے صاحبان ایمان، تم بحیثیت قوم، تو اس اعتبار سے آپ بحیثیت افراد کے، بحیثیت قوم کے، اے صاحبان ایمان، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تم ایک دوسرے کا یعنی باہم مذاق کرنا، قوم من قوم،
یعنی کچھ افراد مل کے کچھ افراد کا مذاق نہ کریں، کچھ لوگ مل کر کچھ لوگوں کا مذاق نہ کریں۔ عسیٰ یکون خیرا منہم، یہ بات ممکن ہے کہ آپ جنہیں بھپتی کس رہے ہیں، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں اور جن کو گھٹیا قرار دے رہے ہیں، ممکن ہے کہ تو قرآن مجید نے اس بات کو اتنا اہم سمجھا ہے، ورنہ قرآن مجید جو ہے وہ جب بیان کرتا ہے مردوں سے کہتا ہے تو عورتوں کے لیے وہ خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس مسئلے کو اتنا اہم سمجھا، گھٹیا سمجھنا اور استہزاء کرنا، اس حکم کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ مردوں کو علیحدہ کہا ہے، عورتوں سے علیحدہ کہا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اسی طرح خواتین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ خواتین کا تمسخر کریں، مذاق اڑائیں اور انہیں اپنی ذات سے گھٹیا سمجھیں۔ ممکن ہے، قرآن مجید فرماتا ہے ممکن ہے کہ جن خواتین کا مذاق ہے کہ مذاق اڑانے والی خواتین سے وہ بہتر ہوں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم بنیاد پہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کون سی وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پہ قائم ہو کر ہم دوسروں کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اس لہجے سے بات کرتے ہیں، کون سی بنیاد ہے؟ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا لباس اچھا ہو، آپ اپنے لباس کی بنیاد پہ دوسرے کا مذاق کر رہے ہو سکتا ہے آپ اپنی ذات ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو بہتر سمجھتے ہوں، اپنی ذات کی بہتری کی بنا پہ آپ دوسرے کی ذات کو گھٹیا سمجھتے ہوئے مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ آپ مال زیادہ رکھتے ہوں تو مال کے زیادہ ہونے کی بنا پہ آپ دوسرے غریب کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلقات طاقتور لوگوں سے ہوں، آپ اس بنیاد پہ کہ میرے تعلقات فلاں فلاں شخص سے ہیں، اس بنیاد پہ مذاق اڑا رہے ہوں۔ قرآن کہتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن بنیادوں پہ قائم ہو کر آپ جس سٹینڈ پہ ان پہ قائم ہو کے کیا آپ اقوام عالم کا سامنا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات فلاں سے بہتر ہے، تو کیا اس ذات کی بنیاد پہ کھڑے ہو کر کیا وہ عالم میں عزت حاصل کر سکتے ہیں؟ یا اس پہ کھڑے ہو کر سٹینڈ کر کے اس سے وہ یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ عزت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں پیغمبر کی بارگاہ میں دولت کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد پہ، یا کپڑوں کے حسن کی بنیاد پہ، یا جوانی کی بنیاد پر کیا انہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عزت مل سکتی ہے؟ کیا اس بنیاد پہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت مل سکتی ہے؟ حالانکہ ان کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عربی کو اعجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور ہاشمی کو غیر ہاشمی پر، کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فضیلت کی وہ بنیادیں جس پہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ سٹینڈ کرنے کے بعد دوسرے کا مذاق کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ پیغمبر نے تو ان بنیادوں کو پامال کر دیا، ان بنیادوں کو ختم کر دیا، ان بنیادوں کو ان کی جڑوں سے اکھیڑ کے پھینک دیا۔ مجھے بتائیے جس بنیاد پہ کھڑے ہو کے اقوام عالم میں بھی آپ کی کوئی عزت نہ بنی، جس بنیاد پہ کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی آپ کو کوئی عزت نہ مل سکی، مجھے یہ بتائیے اور سوچیے کہ جن بنیادوں پہ دو چیزوں میں آپ کو عزت نہ مل سکی، کیا اس پہ کھڑے ہو کہ صرف آپ نے اپنے آس پاس کے غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، کمزوروں کو آپ نے ان کی ہتک کی، ان کی بے عزتی کی، ان کا تمسخر کیا، ان کا مذاق اڑایا؟ صرف چند افراد جو آپ کے آس پاس کے معاشرے میں رہتے ہیں،
آپ نے ان پہ بھپتیاں کسی. یا تو کوئی بنیاد ایسی ہو کہ جس بنیاد پہ آپ اقوام عالم میں اس بنیاد پہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اور بارگاہ رسالت میں، بارگاہ خداوندی میں اس بنیاد پہ آپ کی کوئی عزت نہیں. میرے دوست، جن بنیادوں پہ ہم تمسخر کرتے ہیں دوسروں کا، اس بنیاد پہ سٹینڈ کرتے ہوئے ہم دنیا میں نہیں جی سکتے. صرف چند افراد کو جو آپ سے کمزور ہیں انہیں آپ اپنی ذات سے، اپنی دولت سے مروب بھی کر سکتے ہیں، ذلیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ بنیادیں ہیں جن بنیاد پہ آپ پوری قوم کو اٹھا کے عالم انسانیت پہ بلندر کرتے ہیں؟ نہیں ہے ایسا. پھر وہ بنیادیں چھوڑ کے ان بنیادوں کی طرف آئیں، اس سٹینڈ پہ کھڑے ہوں جس سٹینڈ سے آپ اقوام عالم میں عزت حاصل کر سکتے ہیں. اقوام عالم میں عزت حاصل کرنے کی قابلیت ہے، آپ کا ایکسپرٹ ہونا ہے، تعلیم یافتہ ہونا ہے، تربیت یافتہ ہونا ہے، اپنی فیلڈ میں ماہر ہونا ہے. آپ علم کی فیلڈ میں تب بھی ماہر ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں تب بھی ایکسپرٹ ہوں، آپ انجینئر ہیں تب بھی ایکسپرٹ ہوں، اور جس لیول پہ آپ پہنچ جائیں مہارت کے تو ایماندار ہوں، آپ دیانتدار ہوں. آپ یہ وہ بنیادیں ہیں جن بنیاد پہ آپ اقوام عالم میں عزت حاصل کر سکتے ہیں. وہ آپ کی صلاحیت ہے، آپ کی قابلیت ہے، آپ کا ایکسپرٹ ہونا ہے، آپ کی سکل ہے، اور آپ کا پھر اس فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں اس میں آپ کا ایماندار ہونا آپ کو اقوام عالم میں بھی عزت دیتا ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی معزز کر دیتا ہے. اس لیے ان بنیادوں کو سامنے لائیے جن بنیادوں پہ آپ جب سٹینڈ کریں تو اقوام عالم میں بھی آپ کی عزت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی عزت ہو. اس لیے کہ صاحبان ایمان کا لفظ بولنے کا بنیادی مقصد یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان فرمایا، اس لیے کہ صاحبان ایمان کی نظر میں دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. یہ پہلی جزو ہے، پہلا حصہ ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم کھڑے ہیں، کس بنیاد پہ ہم کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ مذاق آپ اڑا ہی نہیں سکتے، اور ہم جن بنیادوں پہ مذاق اڑاتے ہیں وہ بنیادیں نہ اقوام عالم میں قابل قبول ہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول. تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی وہ چیزیں قبول نہیں ہیں. تو آئیے ہم نے آپ کے سامنے پہلا حصہ، یعنی پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا. یاد رکھیے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن بنیادوں پر معاشرہ قائم ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، اقوام عالم میں بھی ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے، دیکھیے قرآن مجید نے اس مقام پہ جمع کے لفظ بولا ہے. جمع کے لفظ سے بول کے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہم پورے معاشرے سے مخاطب ہو رہے ہیں، پورے معاشرے کو تخاطب. سب سے پہلے قرآن مجید کا اگلا لفظ دیکھیے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی ذات کو تانا نہ دو. یعنی اپنے معاشرے میں بسنے والے جو بالکل آپ جیسے لوگ ہیں ان کے عیب تلاش نہ کرو. دراصل قرآن مجید نے یہاں پہ بڑا خوبصورت لفظ بولا. یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا يَلْزِمُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بے تم میں سے کچھ کو تانے نہ دو، یوں نہیں کہا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو تانے نہ دو. یعنی مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو بھبتی کس رہا ہوتا ہے، کسی کے عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی تربیت اس طرح کر رہا ہے، یعنی کہ جس میں
ذات کی تربیت انسان ایسی کر رہا ہے کہ جس میں وہ دوسروں کے عیوب پہ نظر رکھتا ہے، جو صلاحیتوں کو نہیں دیکھنے سے قاصر رہ جاتا ہے، نظر رکھتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ ایسی خامیاں تلاش کی جائیں جن کی بنیاد پہ انہیں ذلیل کیا جا سکے، تانا دیا جا سکے، تشنیع کی جا سکے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان، قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو تانا نہ دو سے مراد کیا ہے کہ اپنی تربیت اس انداز سے نہ کرو۔ یاد رکھیے کہ صرف تربیت آپ کے معاشرے نے نہیں کرنا ہوتی، صرف یا والدین نے نہیں کرنا ہوتی، یا اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اور جامعات نے نہیں کرنا ہوتی، بلکہ جب اللہ پاک آپ کو شعور کی پہلی منزل عطا کرتے ہیں، آپ شعور کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، آپ نے پھر اپنی تربیت خود کرنا ہوتی ہے، آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا احساس خود کرنا ہوتا ہے، یعنی خود اپنی ذات کو اس طرح ڈیویلپ۔ آپ زندگی میں صرف دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہیں، عیب تلاش کرتے رہیں، خامیوں پہ نظر رکھیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں کی تذلیل کرتا ہے، دوسروں کو تماشا بناتا ہے اور خود تماشائی بنتا ہے، آپ کا فرمان ہے کہ بالآخر اس کی تذلیل ہوتی ہے اور وہ خود بھی تماشا بن کے رہ جاتا ہے۔ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپ نے دوسروں کو زنی کا شکار نہیں کرنا، دوسروں پہ بھکتی نہیں کسنا، دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرنا، یعنی اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا۔ یعنی یہ معاشرہ جس میں آپ پل بڑھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ پرایا معاشرہ نہیں ہے، آپ کا اپنا معاشرہ ہے۔ جن دوستوں میں آپ بیٹھتے ہیں وہ آپ کے اپنے دوست ہیں، جن رشتہ داروں میں آپ بیٹھتے ہیں وہ آپ کے اپنے، جس گلی محلے میں آپ رہتے ہیں وہ گلی محلہ آپ کا اپنا گلی محلہ ہے، جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کا اپنا معاشرہ ہے، جس ملک میں رہتے ہیں آپ کا اپنا ملک ہے۔ انہیں ذلیل کرنے سے، انہیں رسوا کرنے سے، انہیں بے عزت کرنے سے یا دوسرے گلی محلے کے لوگ بھی عزت نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی عزت پہ بھی حرف آتا ہے، اس لیے کہ آپ بالکل اسی طرح ہیں معاشرے میں جس طرح ہاتھوں کے ساتھ ناخن ہوتے ہیں، کہ ناخنوں کو جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح میں اور آپ اپنی ذات کو اپنے ملک سے، اپنی مملکت سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گلی محلے سے، آپ جب کسی کو بے وقار کرتے ہیں تو خود بے وقار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کے وقار کا خیال اس لیے رکھنا چاہیے کہ ان کے وقار کے ساتھ ہم نتھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بے عزت کرنے کے بعد خود اپنی عزت بچا لیں گے، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ جب کوئی انسان کسی کے گھر کو آگ لگاتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ خدا کا انصاف خاموش رہ جائے، خدا کا عدل خاموش رہ جائے، خدا کی ذات خاموش رہ جائے، آپ آگ لگا دیں، آپ کا گھر بچ جائے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی تذلیل کے بعد وہ بچ جائے گا تو یہ بات ممکن نہیں ہوتی، اس لیے کہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ وہ انسانوں کے منہ تو بند کر سکتا ہے، پر خدا کے عدل کو کہاں سے روکے گا؟ وہ دنیا کے منہ بند کر سکتا ہے اپنی دولت کی بنا پہ، اقتدار کی بنا پہ، مگر خدا کے عدل اور انصاف کے راستے کو بند کیسے کرے گا؟ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو بلکہ ان کی خوبیوں پہ نظر رکھو۔ یہ جب آپ کی عادت ڈیولپ، معاشرے میں بچوں کی تربیت ہوگی، دیکھیں یاد رکھیے آپ نے آنے والی نسل کی تربیت کرنا ہوتی ہے، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں بچوں میں، کیا دیکھے جا رہے ہیں نسل میں؟ آپ استاد ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہنہ ہیں، آپ جو بھی مرتبہ رکھتے ہیں، آپ سوچئے تو صحیح کہ آپ اپنے سے چھوٹے، اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تانا زنی، عیب جوئی،
تذلیل تمسخر اڑانا، آپ اس سے صرف خود کو ذلیل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آنے والی نسل میں یہ میراث چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ سے آگے والی نسل کو آپ بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن اس لیے فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نہ خود کو ذلیل، نہ آنے والی نسل میں گندی مثالیں چھوڑو، نہ بری میراث چھوڑو، اور نہ ہی اپنی بڑی نسل کو بھپتیے کس کے مذاق اڑا کے انہیں گھٹیا بنا کے۔ معاشرہ 3 نسلوں کی بیس پہ کھڑا ہوتا ہے، آنے والی نسل، موجودہ نسل اور آگے والی نسل۔ اگر درمیان والی نسل میراث چھوڑتی ہے آنے والوں کے لیے بے عزتی اور ذلت کا، اور سامنے والی آپ سے جوانی کے نشے میں آنے والی نسل کے لیے آپ میراث یہ چھوڑ دیں، اور جوانی کے نشے میں آپ بڑوں کے لیے میراث بے عزتی اور انسلٹ کی چھوڑ دیں، میرے دوست سادہ مثال ہے کہ ایک شخص نے اپنے باپ کو اٹھایا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اس نے اٹھایا اور